کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور کون کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی مجہول شخص تھا. مجہول نہیں بھی، حاکم تھا وہ مدینے کا. ہاں مجہول نہیں تھا سرکار، جمعیت اہل حدیث کا وہ صدر تھا اپنے علاقے کا. ہاں وہ مجہول ہوگا، مجھے بتائیں. کوئی عام اہل حدیث ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے، وہ جمعیت اہل حدیث کا صدر تھا ادھر کا، حجاز کا. ان کو یہ لینگویج سمجھ آئے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کامل درود ہے، اس میں سلام بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم درود ہے وہ اس میں فل ہو رہا ہے. انہوں نے خود سے اپنی جو ہے ضرب تقسیمیں یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، فقہا جو ہیں وہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، درجے پہ پہنچ کے اے وچ جناب میں ان کے کماں کے دودھ تے دیندے نے لیکن وچ او پا کے اے تحقیقات ہوندیاں نے انہاں دیاں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. جو 15 ستمبر 2023 کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہے یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. یوٹیوب کا تو کوئی فرقہ نہیں نا، جھوٹ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی بولتے ہیں نا، یوٹیوب تو جھوٹ نہیں بولتا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا اچانک نامحرم پر نظر پڑے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ فوراً ہٹا لیجئے. جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ بھی کوئی معاف نہیں ہے، اچانک اٹھ جانے والی نگاہ معاف ہے. ہاں پہلی نگاہ اگر انٹینشن کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے تو پہلی نگاہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو طاقتیں بڑھ جاتی قبر میں جا کے، اس کے باوجود ان کی قبر پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں روکتے. اس کا مطلب ہے راضی ہے ان کی ڈاکٹر. لو سامو طاقتاں ودیاں نے، باہر تے نہیں سن روک سکتے، اندر جا کے گیچی بروڑ سکتے سن. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ کہنا آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ کہیں نہیں ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بڑے سے پوچھو، تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز نہیں کہ ولی ان کے بتائے ہوئے، نہیں، ان کو تو اولیاء اللہ ہی نہیں مانتے نا، وہ اولیاء ہیں من دونہ اولیاء. اچھا ان کو بھی اللہ نے اولیاء ہی کہا ہے، من دونہ اولیاء. کیا انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکیں؟ کیونکہ ہم گناہگار ہیں. تو کیا ہم نیک لوگوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہگار بندوں کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے بابے چاہیے سنبھالنے کے لیے. فی الوقت تسلی سے آپ اللہ اکبر. ایک ادھر جی موبائل، ان کے موبائل کا بولنے کا یعنی یہ کرامت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کسی نے بھی یہاں پہ توجہ کے ساتھ چیزیں نہیں سنی ہوئی. یہ دیکھیں دوسرا بھی آیا، یہ خان صاحب اے تہاڈی کرامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں. جو لوگ اپنی گاڑیوں یا بائکس پر آتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑا پارکنگ ایریا موجود ہے جہاں آپ ٹوکن کے ذریعے اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں. ہم اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو جہلم اکیڈمی کو فول پروف سیکورٹی مہیا کرتے ہیں. اس لیے پنجاب پولیس کے شیروں کی موجودگی میں دھمکیاں لگانے والے مخالفین یہاں آنے سے گھبراتے ہیں. اصل میں یہ سیکورٹی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہاں آئے ہر اس شخص کے لیے، اس بھائی کے لیے جو اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور بے خوف سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. ان سب بھائیوں کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس اور جہلم پولیس آپ کو ہمارا سلام. اکیڈمی کی اپنی سیکورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو حال میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. یہ سب کچھ آپ کی حفاظت کے لیے تو ہے. آپ نے جب بھی جہلم اکیڈمی آنا ہے
तो याद रखिए अपना आईडी कार्ड साथ जरूर लाएं। जहलम एकेडमी एक ऐसी जगह जिसे सही मायनों में अल्लाह की खानगाह कहा जा सकता है, जहां लोग रसूलुल्लाह के दीन को सीखने के लिए अल्लाह के मुजाहिद यानी उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास आते हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, इंजीनियर साहब ना तो उनसे कोई चंदा लेते हैं और ना ही गाड़ियों और जूतों के नाम पर टोकन की कोई फीस वसूल की जाती है, और ना ही बुक स्टॉल के नाम पर अपनी जेबें भरी जाती हैं, बल्कि इंजीनियर साहब का हुक्म है कि जितने भी अल्लाह के राह के मुसाफिर यहाँ आए, इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए इंजीनियर साहब ने अपनी जेब से सबके लिए नाश्ते का एहतमाम किया और साफ सुथरे घर के बने बेहतरीन नान चने उन तमाम मुसाफिरों के लिए शुरू किए। तमाम भाइयों के लिए इंजीनियर साहब का यह खसूसी पैगाम है कि जो भाई जहलम एकेडमी आए तो नाश्ता यहीं पे करे। खालिस दूध की दूध पत्ती भी दूर से आए हुए मुसाफिरों की थकावट दूर करने का बेहतरीन जरिया मौजूद होगा। और जब भी सेशन खत्म होता है तो बेहतरीन ऑयल में बने गर्म समोसा और दूध पत्ती एकेडमी की तरफ से सबके लिए एक छोटा सा लंच यानी एकेडमी का लंगर भी सबको दिया जाता है। एकेडमी के बुक स्टॉल पर रखी किताबें और पम्फलेट पर इंजीनियर साहब अपनी जेब से पैसे डालते हैं ताकि अवामुन्नास को अहादीस की किताबें खरीदने में आसानी हो। ये चंद वो बातें हैं जो इस अल्लाह की खानगाह में पाई जाती हैं। बाकी औलिया के मज़ारात पे क्या क्या होता है, किस किस चीज का ठेका होता है, किस किस तरह पैसे बटोरे जाते हैं, ये आप लोग तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं। तकरीबन पिछले 14 साल से इंजीनियर साहब यहां बैठकर इल्मी मजलिस करते हैं। अब तक तो लाखों लोग एकेडमी का विजिट करके जा चुके हैं।